حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دشمن کو اپنے پچھاڑ دیا، اور جیسے ہی آپ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے انور پہ دھتکار دیا. آپ اسی وقت ہاتھ آپ نے روک لیا اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے پچھاڑا تھا تو وہ اللہ کی محبت میں اور تجھے سزا دے رہا تھا اللہ کی دشمنی کی، مگر اب جب تم نے یہ فیل کر دیا میرے ساتھ تو اب میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں اپنے لیے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو جو کچھ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا. یہ ہے عفو درگزر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا. کہ تمہارا دین ایسا ہے. جو علو مراتب ہے نا، علو مراتب کسی عبادت کے تحت نہیں ہے، جس کا اخلاق بلند ہے وہ علو مراتب میں ہے. یہ نہیں کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو یا زیادہ عبادت کرتا ہو یا زیادہ روزے رکھتا ہو اس کو علو مرتبہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ فریضے تو رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت، اور کچھ فریضے رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ تحلیل میں ہیں، اور ہمیشہ اسی میں ہی ہیں. تو پھر ان کے مرتبے کیوں نہیں بڑھتے؟ اسی طرح آسن صاحب کے سوالے کہتے ہیں کہ سب پر جو ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ابلیس کے اوپر جادو کیا جائے اور اس پر ابلیس کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ جنات پہ بھی جادو ہوتا ہے، انسان پہ بھی جادو ہوتا ہے، اور ابلیس بھی کلمات میں بندھا ہوا ہے، اور وہ کلمات اس کو بھی قید کرتے ہیں، اس کو بھی مجبور کرتے ہیں. لیکن اب ہم یہ کہیں کہ ہم جادو کے ذریعے ایسا کریں کہ بھئی ابلیس برائیوں سے رک جائے، تو برائی سے تو برائی نہیں رکتی. وہ ابلیس رک گیا تو ابلیس ہو گیا، وہ منتقل ہو گیا نا ادھر سے ادھر، تو وہ تو روپ بدلتا ہے نا اپنی. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہی اسی کام کے لیے ہے. تو اللہ نے جو کام جس کے سپرد کر دیا ہے وہ قیامت تک کرتا رہے گا اپنا کام. حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل. حیا علی خیر العمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفو اور درگزر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین صفتوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام عفو بھی ہے. اور عفو کے معنی ہیں خطا کو، ہر طرح کی خطا کو درگزر کر دینا. اور خالی خطا کو درگزر کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو انعام اور اکرام سے نوازنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے یہ، اور یہی صفت ایک ایسی ہے کہ جو اس کی غضب پہ سبقت رکھتی ہے، کہ اس کے غنی اور سمجھ ہونے کا اظہار کرتی ہے. اب جو لوگ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل خاص فرماتا ہے.
جو زمین پہ لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کریں گے۔ مگر عفو اور درگزر کے لیے بہت ہمت اور بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے انس، میرا ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا لیکن مسلسل کرنی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا بہت ہمت کی ضرورت ہے اور سارے زندگی کی ضرورت پڑے گی اس کی۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ کہا اپنے دل میں ایک بھی شخص کی طرف سے نفرت نہ رکھنا۔ تو عفو اور درگزر کرنا بڑے ہمت اور بڑے ظرف کا کام ہے۔ عفو درگزر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، کوئی خطا کر دی اور ہم نے اس کو معاف کر دیا مگر ہمارے دل میں اس کی برائی پیدا ہو گئی، ہمارے دل میں اس کے لیے ایک نفرت پیدا ہو گئی، یہ عفو درگزر نہیں ہے۔ یہ پھر عفو اور درگزر کے نام پہ ریاکاری ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو معاف کر دیا ہے مگر دل میں ہمارے لیے وہ شخص برائی ہے اور ہم اس کو برا ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے حال۔ تو ایسا نہیں ہے۔ عفو اور درگزر کے معنی یہی ہیں کہ آپ کسی بھی شخص سے نفرت نہ کریں، کسی شخص کو اپنے دل میں برا نہ جانیں اور کسی کی غلطی پر اس کو معاف کریں، یہاں تک کہ آپ کو سزا دینے کی طاقت ہو، آپ اس سے طاقتور ہوں مگر اس کو معاف کر دیں۔ یہ عفو اور درگزر ہے۔ تو عفو اور درگزر جو ہے اخلاق کے حصوں میں ایک بڑا حصہ ہے۔ اسلام 3 چیزوں پر ہی مشتمل ہے، ایک عبادت، ایک احکام یعنی کہ اطاعت، اور ایک اخلاق۔ چوتھی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اخلاق کو نکال دیں تو پھر نہ اطاعت کسی کام کی رہ جاتی ہے اور نہ عبادت کسی کام کی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر عبادت ہی مقصد تھا تو فرشتے بہت ہیں، اور اطاعت کا مقصد اور احکام کا مقصد ہی اخلاق تھا تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا اور دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ آ جائے اور تم اپنی ایک لمٹ میں رہو۔ احکام کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اپنی ایک لمٹ میں رہو، جتنا تمہیں حق دیا گیا ہے اتنا ہی استعمال کرو اس کو، اور اخلاق جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ تم جتنا استعمال کر سکتے ہو کرو، جتنے تمہاری طاقت اخلاق استعمال کرنے کی، خدمت خلق کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس سے اچھا برا بھی سرزد ہوتا ہے، لوگ کچھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو جو ہمیں برا سمجھیں ہم ان کے بھی دشمن ہو جائیں، اور جو ہمیں اچھا سمجھیں ہم ان کے دوست ہو جائیں، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں زخمی کر دیا گیا
آپ پہ پتھر برسائے گئے لوگوں کی طرف سے. حضرت جبرائیل آتے ہیں وہیں لے کے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ہم پورے طائف کو پلٹ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا رب طائف کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے تو میرا رب ان کو ہدایت دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے رب تو ان کو دلوں کو پلٹ دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے. اور وہ دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہدایت پہ آئے اور پھر وہ جان نثار ہوئے بہت. تو بات یہ ہے، یہ عفو اور درگزر کا صلہ تھا اور نتیجہ تھا آپ کے. تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اتنی بھی تکلیف اگر تمہیں اس راستے میں ہو تو اخلاق مت چھوڑنا. تو عفو و درگزر اخلاق کے معاملوں میں ایک بڑے ستون ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر گویا ہمیں معاف کرنا آ جائے تو یہ بڑا کمال ہے. اگر دیکھا جائے تو سلوک اور تصوف کے تمام حصوں میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے. جب تک تم اپنے سے کمزور یا اپنے جیسوں کو معاف نہیں کرو گے اور ان سے عفو و درگزر سے کام نہیں لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پہ فضل نہیں کرے گا. ایک نظریہ ہوتا ہے ہر آدمی کا اور وہ اپنے نظریے کا حق رکھتا ہے. اب میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں جو میرا نظریہ ہے تم اس پہ آؤ اور نہیں تو تمہیں سزا ملے گی، یا تم برے ہو میرے لیے یا میں تم سے نفرت کروں. اسی لیے صحابہ اکرام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفرت بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے. یعنی کہ بس جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے. تمہارا نہ اپنا کوئی دشمن ہے نہ اپنا کوئی دوست ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دشمن کو اپنے پچھاڑ دیا اور جیسے ہی آپ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے انور پہ دھتکار دیا. آپ اسی وقت ہاتھ آپ نے روک لیا اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے پچھاڑا تھا تو وہ اللہ کی محبت میں اور تجھے سزا دے رہا تھا اللہ کی دشمنی کی. مگر اب جب تم نے یہ فیل کر دیا میرے ساتھ تو اب میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا کہ میں اس کو قتل کر دوں. اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں اپنے لیے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. میں تو جو کچھ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا. یہ ہے عفو درگزر. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا کہ تمہارا دین ایسا ہے. تو چونکہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے اور سلامتی یہی ہے کہ خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو پناہ ملے، ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کیا جائے. تو جو لوگ عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز احباب سے، اپنے بیوی بچوں سے، وہ بلند اخلاق کہلاتے ہیں. ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اس بات میں. تو بات یہ کہ اخلاق، اسلام ہمیں اخلاق ہی سکھاتا ہے. اسلام نے ہمیں جو سبق دیا اخلاق کا وہ ہر قوم کہتی ہے، مگر اسلام نے عملاً کر کے دکھایا اس کو. اسلام کے تو فاتح بھی ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ جب کسی شہر کو، کسی ملک کو فتح کر لو تو وہاں کی ضعیفوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، کھیتیوں کو، گھروں کو نقصان نہ پہنچانا کوئی بھی.
اسی پہ تلوار اٹھانا جو تم پہ تلوار اٹھائے، اور جو تم پہ تلوار نہ اٹھائے اور تلوار پھینک دے اس کو پھر اس پہ تلوار نہ اٹھانا. یہ ہے کمال عفو و درگزر، کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، ان کے مال و اسباب کے ساتھ بھی اس طرح کا عفو و درگزر کرنا. فی زمانہ دنیا یہ بہت ہی مشکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں شاید یہ صرف صوفیہ ہی کا جو ہے وہ معاملہ رہا ہے. صوفیہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ دور دور تک اس معاملے کے اندر پورے نہیں ہوتے. دیکھیں، جو علو مراتب ہے نا، علو مراتب کسی عبادت کے تحت نہیں ہے. جس کا اخلاق بلند ہے وہ علو مراتب میں ہے. یہ نہیں کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو یا زیادہ عبادت کرتا ہو یا زیادہ روزے رکھتا ہو اس کو علو مرتبہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ فریضے تو رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت، اور کچھ فریضے رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ تحلیل میں ہیں، اور ہمیشہ اسی میں ہی ہیں. تو پھر ان کے مرتبے کیوں نہیں بڑھتے؟ انسان کا مرتبہ علو مراتب کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنے اخلاق کو کمال کو پہنچائے. اولیاء اللہ وہی عبادت کرتے ہیں نا، وہی نمازیں پڑھتے ہیں، وہی روزہ رکھتے ہیں، وہی احکام کی پابندی کرتے ہیں، وہی سنت پہ عمل کرتے ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اخلاق کو کمال پر پہنچا دیتے ہیں. یہاں تک صوفیوں نے کہہ دیا کہ خون صوفی مباح، مال صوفی مباح، کہ اگر مسلمان صوفی کی جان لے لے تو ان پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی سزا نہیں. اگر وہ صوفی کا مال لوٹ لیں تو کوئی قصاص نہیں اس پہ، اس کی کوئی سزا نہیں، اور نہ وہ شکایت کرے گا. تو صوفی اخلاق کو اس کمال کو پہنچایا انہوں نے، صوفیاء نے. اب بات سے تھوڑی سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ نہ تو جان ہی صوفی کو معلوم ہے کہ میری ہے، اور نہ ہی یہ مال جو عطا کیا گیا ہے میرا ہے. جس کا ہے اس نے لے لی، چاہے مخلوق کے ذریعے لے لی چاہے خود لے لی. تو وہ حقیقت الاشیاء سے واقف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کی اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں. اور چیز کی حقیقت یہی ہے کہ علیہ المصیر، کہ وہ ہر چیز اس کی طرف لوٹ کر چلی جانی ہے. چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اسباب ہو، چاہے وہ علم ہو، جو بھی کچھ ہو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. کیوں؟ کہ اسی کی صفات سے ہے. صوفی کا علم صفات الہیہ کا ذل ہے، تو اسی کی طرف جانا ہے. اس کی روح اسی کے مشاہدے میں مشغول ہے تو اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور جو نہیں ہے مشغول، جو نہیں بھی جانتے ہیں، جانا انہوں نے بھی وہیں پلٹ کرے. لیکن ایک انجان چلا جائے اور ایک جانتا ہوا جائے، دونوں میں فرق ہے. تو صوفیوں نے اپنے اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے یہ مراتب ان کو حاصل ہوئے. تو لہذا عفو اور درگزر کا جو معاملہ ہے وہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے اور اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح عاصم صاحب کے سوالے کہتے ہیں کہ سب پر جو ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ابلیس کے اوپر جادو کیا جائے اور اس پر ابلیس کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اثر جادو کا نہیں ہے بیسیکلی. اثر ان کلمات کا ہے، ان حروفوں کا ہے جس سے وہ کلمات بنتے ہیں. 28 حروف جو ہیں
یہ گویا 28 تجلیاں ہیں، اور ہر ایک تجلی کو ایک علامتی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ علامتی شکل جب ملی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ جو ہونے والا ہے وہ لکھ دے، تو وہ تجلیات جو تھیں وہ علامت کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اس قلم سے، اور وہ الف با تا سا ان علامتوں میں وہ ڈھل گئیں۔ اب جب وہ علامتیں ہو گئیں تو وہ حرف کس کے امر سے ہیں؟ رب کے امر سے ہیں، کہ تجلیاں اسی کی صفات کی ہیں۔ اب جب وہ حرف دنیا میں اترے، آدم علیہ السلام کے ساتھ جب آدم علیہ السلام لائے ان حرفوں کو، تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف انبیاءوں پہ مختلف حروف اترے ہیں۔ کسی کی زبان 14 حروف پر تھی، کوئی زبان 24 حروفوں پر تھی، کوئی زبان 13 حروفوں پر تھی۔ یہ ارتقاء جب تک ہوتا گیا اور انبیاء آتے گئے اور اس میں بہتری آتی گئی، جب قرآن کریم آیا تو یہ 28 حروفوں پر آیا، اور پورے 28 حروف جو ہے وہ مستعمل ہوگا۔ اب ہم 28 حروف استعمال کرتے ہیں۔ اب ان حروفوں سے تعریفی کلمات بھی بنتے ہیں، توحید کے کلمے بھی بنتے ہیں، اور اس سے شیطان کا نام بھی بنتا ہے، اور اس سے شیطانی کلمات بھی بنتے ہیں، شرکیہ کلمات بھی بنتے ہیں۔ اب سب کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ جو کلمات غیر حق کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق صرف زمین تک رہتا ہے، عالم اسفل تک رہتا ہے، اور وہ عالم اسفل سے اسفل السافلین میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں رب کی تعریف میں، حق کے معاملے پہ اور حق کی تعریف میں، وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، ان میں نورانیت ہو جاتی ہے۔ ایک میں ظلمانیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ظلمانی جو کلمات ہوتے ہیں ان کو جو کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے جسم میں اس کا تاثیر اور اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اولیاء ہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، کہ جو شیطانوں کے دوست ہیں، شیطان انہیں اجالے سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ الفاظ، وہ تعریفیں جو شیطان کی اور غیر حق کی جاتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے جو کی جاتی ہیں، وہ ایک ظلمت پیدا کرتی ہیں، وہ نور اس میں سے نکلتا جاتا ہے اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اندھیرا جو ہے پھر منقش کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے کسی پر اپنے ارادے کے ذریعے۔ تو جس پر ڈالا جاتا ہے تو وقتی طور پر اس پہ بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر رات ہوتی ہے تو سب کے لیے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے سب کے لیے دن ہوتا ہے، کہیں گہرا بادل آ جاتا ہے تو اس علاقے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عکس جس پہ ڈالا جاتا ہے اس پہ تھوڑا سا اس بات کا اثر آتا ہے وقتی طور پر، اس پہ ضرور کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے دنیا میں کہ جو جس سے رجوع کرے گا اسی کی تاثیر اس میں پیدا ہوگی۔ جو شیطان سے غیر حق سے رجوع کرے گا اس میں وہی تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور جو حق سے رجوع کرے گا اس میں وہی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ پہ یا انبیاء پہ جادو کیوں ہو گیا؟ یوں ہو گیا کہ سب بحیثیت بشر اس دنیا میں اس فطرت کے ساتھ ہے نا
بشری تقاضے کے ساتھ اور بشری فطرت کے ساتھ. تو جو فطرت بشریہ ہے وہ تمام کے تمام وہ افعال اور عمل اس پہ ظاہر ہوتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں ایک دوسرے پر. تو بتقاضۂ بشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا. اب جبکہ ان کا نگران تو رب ہے، ان کا ہر فعل حق کے ساتھ ہے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ آپ کے ذریعے ایسے کلمات اور ایسی آیات دنیا میں بھیج دے کہ جو قیامت تک کے لیے باطل کے لیے ایک ڈھال بن جائے، دیوار بن جائے اور باطل کو کاٹ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اثر وقتی طور پر آپ پہ جاری کر دیا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ صورتیں اتار دیں. سورہ فلق اور سورہ ناس حضرت جبرائیل نے آن کے پڑھی اور وہ ظلمات اسی وقت دور ہو گئی. اب کیا ہوا کہ اب فطرت انسانی کے تحت اولیاء اللہ فطرت انسانی سے خارج تو نہیں ہے، تو کوئی بھی خالی نہیں ہے. اب رہ گیا ابلیس. تو ابلیس کیوں تابع ہو جاتا ہے تمہارے؟ کیوں ابلیس جو ہے لوگوں کے لیے جو کالا پیلا سفلی گر ہوتے ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں ان کے لیے کیوں ان کے حکم کے مطابق کارروائیاں کرنے لگتا ہے، کام کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ کلمات کے اندر وہ بھی بندھا ہوا ہے. اب جنات کو دفع کرنے کے لیے آیتیں ہیں نا، اسی طرح جنات کو دفع کرنے کے لیے وہ کلمات شرکیہ تھے. جب ارتقا نہیں ہوا تھا انسان کا اتنا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک اور پھر حضرت نوح کے بعد سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے سے لے کے قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی علاج معالجہ نہیں جانتا تھا، جڑی بوٹیوں کا، درختوں کا علم نہیں تھا کسی کو. آئی نا سمجھ میں؟ تو لوگ اپنا علاج معالجہ کیسے کرتے تھے؟ وہ اسی طرح کے کلمات، شرکیہ کلمات اور جادو اور ٹونے سے ہی کرتے تھے ایک دوسرے کا علاج. پورا یورپ طارق بن زیاد کے اسپین فتح کرنے سے پہلے تک ان کا علاج معالجہ کرنا نہیں آتا تھا، ادویات کا علم نہیں تھا ان کے پاس. وہ جادو ٹونے سے علاج کرتے تھے لوگوں کے. جادو ٹونا کیوں زیادہ مشہور ہوا؟ صرف اسی لیے کہ اس زمانے میں جو معالجین تھے وہ جادو ٹونوں کے ذریعے کرا کرتے تھے. یہ ترقی کب ہوئی؟ جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دو طرح کے علم اتارے. ایک علم نباتاتی جس کو طب کہتے ہیں، اور ایک علم حرف تھا، علم الحروف جس کو ابجد کہتے ہیں. یہ آپ سے ظاہر ہوا اور پھر رفتہ 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 یہ اپنے کمال کو پہنچتا چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ فطرت انسانی اور فطرت جناتی دونوں مکلف ہیں اور دونوں پر کلام کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں کلام کا جادو کتنا کمال ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی اپنی حاجت چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ جب اس کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تعریف کر دی جاتی ہے اس کی کہ وہ جو ہوتا ہے تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو ہم برا بھلا کہہ دیں تو دیکھو 1 منٹ میں وہ طیش میں آ جاتا ہے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو الفاظوں کا فطرتی انسانی پر بڑا عمل اثر ہے.
تو اس فطرت کے تحت جنات پہ بھی جادو ہوتا ہے، انسان پہ بھی جادو ہوتا ہے، اور ابلیس بھی کلمات میں بندھا ہوا ہے، اور وہ کلمات اس کو بھی قید کرتے ہیں، اس کو بھی مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ کہیں کہ ہم جادو کے ذریعے ایسا کریں کہ بھئی ابلیس برائیوں سے رک جائے، تو برائی سے تو برائی نہیں رکتی۔ وہ ابلیس رک گیا تو ابلیس ہو گیا، وہ منتقل ہو گیا نا ادھر سے ادھر، تو وہ تو روپ بدلتا ہے نا اپنے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ تو اللہ نے جو کام جس کے سپرد کر دیا ہے وہ قیامت تک کرتا رہے گا اپنا کام۔ انسان کے سپرد کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کو خالق حقیقی مانے، تو وہ کر رہا ہے۔ ابلیس کو حکم دے دیا کہ اس کو ہٹا، اس کو آزما، اس کو روک مجھ سے، وہ روک رہا ہے۔ تو دونوں اپنا اپنا کام اپنی جگہ برابر کر رہے ہیں، اور دونوں مستعدی سے کر رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ انسان بھی اپنے کام میں کسر نہیں چھوڑ رہا، اور شیطان بھی اپنے کام میں کسر نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ بھئی جادو کے ذریعے شیطان کو روکا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے فعل سے نہیں روکا جا سکتا، اس کی فطرت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ نہ انسان کو جادو کر کے اس کی فطرت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ فطرت تبدیل ہوتی ہے قلب سے، اور مقلب القلوب کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کسی بھی جادو کا اثر تمہارے قلب پر نہیں ہوتا، تمہارے دماغ پر ہوتا ہے، اور حق کا اثر تمہارے دماغ پر نہیں ہوتا، تمہارے قلب پر ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیتے اور وہ خرچ کر دیتے تو تم ایک دوسرے کی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ قلب پہ قبضہ ہی رب کا ہے، دماغ پہ قبضہ شیطان کا ہو جاتا ہے، وہ بھی عارضی طور پر۔ ایک ظلمت چھا جاتی ہے، تو جب ظلمت چھاتی ہے تو وہ اجالے کو روک لیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ جو عقل ہے ہماری وہ نور ہے، اس پہ غلبہ پا لیتا ہے یہ وقتی طور کے لیے۔ جیسے کہ بادل سورج کے سامنے آ جائے تو سورج کتنی طاقتور ہے، کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، مگر اس جگہ پر جس جگہ وہ بادل آ جاتا ہے وہ اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری عقل کا حساب ہے کہ جب یہ شیطانی کلمات کا ظلمت جو ہے ہم پہ ڈالا جاتا ہے اور ہم پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو ہماری عقل تھوڑی دیر کے لیے معاف ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلمات سے یا علاج معالجے سے، یا وہ خود کوشش کرتا ہے، تو رفتہ 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 وہ ظلمت چھٹ جاتی ہے، کیونکہ ظلمت عارضی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کہہ دو اے نبی حق آیا اور باطل گم ہوا، اور باطل تھا ہی گم ہو جانے کے لیے۔ تو ظلمت ہے مٹنے کے لیے، مگر چھاتی ضرور ہے، اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ جب کسی پہ جادو یا ٹونا یا ایسے کلمات کے ذریعے کیا جائے تو بیسکلی جادو ٹونا جو ہے یا علم روحانیت جو ہے یہ ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ہے۔ اور جب اب دونوں قانون ایک جیسے ہیں، مزے کی بات یہ کہ اللہ کے جو دوست ہیں اللہ ان کو اندھیرے سے نکال کر من الظلمات الی نور کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دونوں فنکشن ایک جیسے ہو رہے ہیں نا، کہ ادھر سے ظلمت مٹائی جا رہی ہے اور نور کی طرف لایا جا رہا ہے، ادھر نور ختم کیا جا رہا ہے، ظلمت چھائی جا رہی ہے۔ تو یہی قانون ہے بس ایک۔ تو جو اس سے کے ذریعے چاہتے ہیں شیطانی کلمات کے ذریعے، وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں،
لیکن وہ سمجھتے ہیں فائدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سری گمراہی میں، یہ شیطان کے دوست ہیں، اور اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس میں جہنم میں رہیں گے، کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو جب ہم جادو اور اس کے قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو بہت حد تک ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جیسے کہ ایک طبیب ہے، اگر اس کو کوئی مرض ہوتا ہے تو علامت اس کو وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ میں اس مرض کی طرف جا رہا ہوں، پھر اس کا تدارک بھی کرتا ہے، وہ تدارک کرنے لگتا ہے اس کا، اور جو اس کو نہیں جانتا وہ ایک بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے چھوٹی علامتوں کے بعد۔ تو یہ بات ہے، عشیت ہے اس کا سارا معاملہ، اس کا لاجک ہے یہ۔ اچھا میاں حضور، ہمارا جیسے موضوع تھا عفو درگزر کے حوالے سے، دادا عثمان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا معاملہ رہا ہے اس معاملے کے اندر؟ آپ قبلہ میاں حضور بہت ہی شائستہ اور حلیم طبع تھے، اور درگزر میں اور عفو کرنے میں انہیں ایک کمال تھا، اور یہ تھا کہ کتنا ہی ان کا نقصان ہو گیا، یا ان کے مریدوں سے یا معتقدوں سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، یا ان کے خلفاؤں سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تنبیہ ضرور کرتے تھے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مگر سرزنش نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی خوبی تھی ان کی کہ کبھی بھی ان کے کسی فعل کو ایسے جو کبھی ہو یا جو برخلاف ہو، لوگوں کے بیچ میں کسی کو تنبیہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کو تنبیہ انہوں نے کرنی بھی ہوتی تھی تو اس کو الگ بلا کے اس کو سمجھا کے، تاکہ یہ کہ اس کی عزت نفس بھی رہے اور اس کی غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے، اور پھر کبھی بھی اس بات کو نہ اپنے زبان پہ لاتے اور نہ کبھی اس شخص سے کراہیت کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر آج ہم درگزر سے کام نہیں لیں گے اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیں گے تو کل اللہ ہمارا بھی پردہ رکھے گا اور ہم سے بھی درگزر کرے گا۔ تو یہ ان میں ایک بات تھی، خوبی کی بات، کہ وہ کبھی بھی کسی کی کوئی بھی بات انہیں معلوم بھی ہوتی تھی، سب کچھ تھا، مگر کبھی بھی کسی کے بیچ میں، کسی کے سامنے، کسی لوگوں کے بیچ میں اس کی برائی نہیں کی، صاحب حال صاحب قال ہونے کے باوجود علم ہوتا تھا کہ سامنے آ رہا ہے بالکل بندہ، بالکل بغض رکھنے والا ہے، ہاں، منافق ہے، لیکن ایسے ملتے تھے اللہ سب سے کہ جیسے کہ اگر کوئی کسی سے ملنے، وہ چاہے پہلی مرتبہ آیا ہے، چاہے وہ 10 مرتبہ آ چکا ہے، چاہے وہ سالوں سے رفیق ہے، کہ تینوں کو یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے چاہتے کس کو زیادہ ہے۔ خوبی کی بات یہ تھی، نئے آنے والوں سے یا مریدوں سے اپنے ہاتھ سے جا کے گھر سے چائے کے پلیٹ اٹھا اٹھا کے لا کے دیتے تھے، اتنے تواضع کے ساتھ رہتے تھے، اور یہی حال ان کی عفو درگزری کا تھا، جس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے تھے، ان کو نقصانات بھی ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ۔ تو ہمیں انہوں نے اپنے تمام خلفاؤں کو، تمام مریدوں کو یہی درس دیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے کوئی، تو اس کے سینے کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. ضرب بھی آ جاتا ہے، اس کو اتنا ضرب بھی آ جاتا ہے. پھر انہیں پتا ہے میرے سامنے بیٹا ہوا جھوٹ بول رہا ہے یہ، لیکن وہ ہنستے رہتے تھے اور ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتے رہتے. اور پھر اس کے بعد، اس کی سننے کے بعد پھر صحیح اس کو گائیڈ بھی کر دیتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرو تو ایسے فائدہ ہوگا تمہیں اس کا. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اس میں ایک ضرب بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دادا عثمان میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. فیض کا دریا شاعر آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر آپ ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد